بسم اللہ الرحمن الرحیم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاح۔ بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، درس کربلا کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کربلا کی وہ عظیم ہستی جن کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام دیدار مصطفیٰ سے محروم ہو گئے، یعنی جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی اور آپ کی خصوصیات اور آپ کے کمالات کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی معاشرے میں جوان کا جو کردار ہوتا ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں موجود جوان صالح اور مصلح بن جائے تو پھر وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ ملک ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ملت عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کسی معاشرے میں موجود اگر یہ جوان اگر تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور آداب و اخلاق سے اگر عاری ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جنگل میں بدل جاتا ہے اور پھر وحشی جانوروں کے لیے ایک آماں جگہ بن جاتا ہے، جہاں پر ہر طاقتور کمزور کو ہڑپ کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ جوان کسی بھی انقلاب میں روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی فریڈم مومنٹس، جتنے بھی تحریکیں چلی ہے، ان تمام میں جہاں پر بزرگوں کے تجربات، ان کے مشورے قابل عمل تھے، اسی طرح سے جوانوں کا گرم لہو بھی کسی بھی اہمیت سے کم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی تحریکیں دنیا میں چلی ہے، جتنے بھی انقلابات دنیا میں رونما ہوئے ہیں، ان انقلابات میں، ان تحریکوں میں جوانوں نے جو رول پلے کیا ہے وہ قابل دید اور قابل تعریف ہے۔ جب کسی معاشرے میں جوان اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی طاقت ان جوانوں کو روک نہیں سکتی۔ اگر جوان معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر آگے بڑھے اور معاشرے میں موجود برائیوں کا اگر خاتمہ کرنا چاہے تو معاشرے کی کوئی طاقت بلکہ دنیا کی کوئی طاقت ان جوانوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور یہ جوان ان تمام برائیوں کو بآسانی ختم کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جوان اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، ایمان پیدا کرے، انسانیت کی جو آواز ہے اس آواز کو مرنے نہ دے، جوان اپنے ضمیروں کو جگا کے رکھے، تو پھر دنیا میں یہ جوان بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جوانوں کی تاریخ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جوان جس نے وقت کے حکمران کے سامنے طاقت بن کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے لیے چیلنج کر دیا تھا، اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جسے کہا فتن یقال لہ ابراہیم، جو کہا ہے قرآن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے کفر کے خلاف جب جہاد کرنا شروع کیا، اس وقت آپ بالکل ینگ جوان تھے، اور آپ نے ہی اپنی جوانی میں ہی سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیے۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب فرعون سے مقابلہ کیا اس وقت بھی آپ جوان تھے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ جوان تھے۔ معاشرے میں جوانوں کے کردار کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جوانوں کی اسی طاقت کی وجہ سے، اسی جذبے کی وجہ سے، اسی شوق کی وجہ سے، اسی لگن کی وجہ سے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ انہی جوانوں پر کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جوان سدھر جائے، اگر یہ جوان ٹھیک ہو جائے تو پھر دنیا میں ہر قسم کے بہتری کی گنجائش موجود ہے، دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی جوان اگر جذبہ ایمانی سے اگر خالی ہو جائے، اگر یہی جوان غیرت اور حمیت سے اگر خالی ہو جائے تو پھر یہ جوان جس معاشرے میں بھی موجود ہوگا اس معاشرے کے لیے یہ جوان ایک ناسور بن جاتے ہیں، اس معاشرے کی تباہی میں بھی بہت بڑا کردار ان جوانوں کا ہی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہے، لیکن ایک ایسی تحریک جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اس تحریک کا نام ہے تحریک
کربلا، اور تحریک کربلا میں جہاں پر بزرگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جہاں پر خواتین نے اپنا کردار ادا کیا، جہاں بچوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، تو وہاں پر جوانوں نے بھی تحریک کربلا کو کامیاب بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور وہ جوان جو تحریک کربلا میں پیش رہے، بڑی قربانیاں جنہوں نے دی، ان جوانوں میں سے ایک عظیم جوان کا نام ہے جناب علی اکبر علیہ السلام۔ اور جناب علی اکبر وہ کون سی ہستی ہے؟ آپ کے بارے میں جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، امام نے فرمایا بار الہ تو گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، کہ جو اپنے رسول سے، جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں۔ یہاں پر تعلیمات اسلامی میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں دو ہستیوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک جناب علی اکبر علیہ السلام ہے، اور دوسرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، یعنی ہر جہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جناب علی اکبر کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اشبہ الناس، یعنی سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے۔ لیکن تین بنیادی کوالٹیز یہاں پر امام بیان فرما رہے ہیں کہ نبی سے مشابہ ہے خلق کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی فزیکل جو اپیرنس ہے، شکل و شمائل کے اعتبار سے، ظاہری صورت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، کہ نبی جتنے حسین تھے تو جناب علی اکبر بھی حسن و جمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی طرح سے وہ خلقاً، ان اخلاقی اعتبار سے، کہ اخلاق کے بارے میں آپ سبھی تو جانتے ہیں، قرآن کریم میں بھی متعدد آیات موجود ہے، مختلف روایتیں بھی موجود ہے، اقوال علماء بھی موجود ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ خلق عظیم کے مالک تھے۔ تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر بھی خلق میں، ان اخلاق کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شبیہ تھے۔ یعنی کیا ہے؟ اگر آپ علی اکبر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو نبی کو جانتے تھے، جنہوں نے نبی کو دیکھا، اگر وہ علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو ان کو یقین آتا تھا کہ یہ نبی سے کتنا قریب تھے، یہ نبی سے کتنے مشابہ تھے۔ آپ کی سیرت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، یعنی جس صفت کو بھی آپ لے کے دیکھیں تو علی اکبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے۔ اور تیسری جو صفت بیان ہوئی ہے وہ منطقاً، اور گفتگو کرنے کے اعتبار سے نبی کا گفتگو کرنے کا انداز کتنا نرالا تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ جو بھی نبی کے پاس ایک مرتبہ آتا تھا، نبی کی گفتگو سنتا تھا، اخلاق نبی سے متاثر ہوتے تھے۔ اسی طرح جناب علی اکبر علیہ السلام کی بھی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی تھی، انداز گفتگو وہی تھا جو نبی کا تھا۔ یہاں پر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یوں فرمانا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ یہ علی اکبر ہے، ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو یقین ہو جائے گا کس طرح سے نبی سے مشابہ تھے، کردار کے اعتبار سے بھی نبی سے مشابہ تھے۔ کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی تبلیغ کا جب آغاز فرمایا تو اس وقت کفار قریش جناب ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اگر اس کو دولت چاہیے تو ہم پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ڈیر لگائیں گے، اگر کسی عرب خوبصورت خاتون سے شادی کرنا اگر چاہتے ہیں یہ تو ہم سب سے خوبصورت ترین خاتون سے اس کی شادی کر دیتے ہیں، اگر اس کو حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہے، بس صرف ان سے یہ کہے جس دین کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ وہ تبلیغ سے باز آ جائیں۔ جیسے ہی اس پیغام کو جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے جناب ابو طالب کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے چچا آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ تو دولت کی بات کر رہے ہیں، یہ خوبصورت عورت کی بات کر رہے ہیں، یہ بادشاہت کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں دیں تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو تبلیغ کا جو آغاز میں نے کیا ہے، یہ جس حق کے بات پہنچانے کا جو میں نے تحریک جو چلائی ہے کہ اس سے کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے کہا حق کے مقابل میں کسی بھی چیز کے لیے کوئی کمپرومائز کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی چیز جناب علی اکبر میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ کیسے نظر آتی ہے کہ راہ کربلا میں جب امام مظلوم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے تو اس وقت امام ایک منادی کی ندا کو سنتے ہیں، ایک منادی کی آواز سنتے ہیں۔ وہ منادی یہ ندا دے رہا تھا، یہ ایک ایسا قافلہ ہے جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کے استقبال کے لیے آ رہی ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر مولا حسین کے پاس ہی کھڑے تھے۔ جب علی اکبر نے اپنے بابے کے چہرے پر پریشانی کے آثار کو جب دیکھا تو اس وقت پوچھا بابا کیا ہوا، کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا علی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، ایک منادی کی طرف سے یہ صدا آ رہی تھی کہ ایک ایسا قافلہ ہے جو موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کے استقبال کے لیے آ رہی ہے۔ تو اس وقت جناب علی اکبر نے اسی سیرہ رسول پر چلتے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، فرمایا جناب علی اکبر نے اولسنا مع الحق، کیا ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بے شک ہم حق کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا بابا اگر ہم حق کے ساتھ ہیں تو ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم جا کے موت پہ جا پڑے۔ کہ یہاں سے ایک میسیج جو جناب علی اکبر علیہ السلام نے دیا وہ یہی تھا، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی چیز سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اسلام کے راہ میں تمام تر مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، ہر قسم کی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے اسلام کو دنیا تک پہنچا دیا۔ اسی طرح جناب علی اکبر علیہ السلام نے جیسا جب مولا حسین علیہ السلام نے جب فرمایا یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے تو جناب علی اکبر نے یہ نہیں فرمایا بابا پھر تو ہمیں واپس جانا چاہیے، بابا ہمیں افسوس ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پر جیسے رسول نے فرمایا ہم حق پر تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا چونکہ اسلام حق ہے لہٰذا اسلام کے بدلے میں کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی فرزند رسول جناب علی اکبر علیہ السلام بھی اس حق کی بقا کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، میرے عزیز جوانوں، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ بھی جناب علی اکبر کی سیرت پر چلے، اور سیرت پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کوئی کام کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، قلم اٹھانے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ دینے سے پہلے، کسی کو چھوڑنے سے پہلے، کسی کی مدد کرنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ جو بول رہے ہیں، یہ جن کے ساتھ ہم دے رہے ہیں کیا وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے؟ اگر حق پر ہے جس طرح سے جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ کو بھی موت کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر حق اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ کو حق کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے۔ بس لیکن اگر آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال پیدا ہو جائے ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق کہاں پر ہے، تو اس وقت بھی نبی نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ اور جناب علی اکبر کو بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم حق کے ساتھ ہیں، حسین حق تھے، حسین حق ہیں اور قیامت تک حسین حق رہیں گے، اور جو حسین کا راستہ ہوگا وہی حق کا راستہ ہوگا۔ اگر آپ اسی حسینی راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو دنیا میں کامیابی ملے گی اور آپ کو آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔